جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تھا۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع غزوہ احد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو
تو ہجرت کے دوسرے سال میدان بدر میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمان تعداد میں بھی کم تھے اور لڑائی سے انجان بھی تھے۔ سواری اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی صحابہ بہت کمزور تھے، سواریاں کم تھی، اسلحہ کم تھا۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس لڑائی میں 70 بڑے بڑے کفار کے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 بڑے بڑے کافروں کو گرفتار کیا گیا۔ اور یوں اس لڑائی میں کفار کو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ کفار مکہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ ہر ممکن مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سازشیں کی اور ایک منصوبہ تیار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف پھر ہم متحد ہو کر ان کے خلاف میدان جنگ قائم کریں اور اپنے مقتولین کا بدلہ ان سے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا پتہ چلا تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ گویا صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام آپ کے دیوانے مستانے پروانے تھے، وہ آپ کی چاہت کے قیدی تھے، آپ کے محبت کے اسیر تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کو حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ میرے محبوب اپنے ان دیوانوں مستانوں سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی مجھے کفار کی سازشوں کا علم ہوا ہے، اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں اپنے گھروں میں ہی رہنا چاہیے، میدان میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کفار ہمارے گھروں میں آئے، ہم پر حملہ کریں، تو پھر ہم کفار کا مقابلہ کریں۔ اور کچھ صحابہ کا خیال تھا جو اکثریت میں تھے کہ ہمیں میدان میں جانا چاہیے اور ان کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان میں اکثر لوگ وہ تھے کہ جو پچھلے سال غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تو ان کی آرزو تمنا تھی کہ ہم میدان میں جائیں، کفار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، اور جو عزت مرتبہ اور مقام شرکائے بدر کو ملا ہے وہ ہمیں بھی مل جائے۔ شرکائے بدر کو رب تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، تم جو مرضی کر لو، میں نے تمہاری مغفرت کر دیا، میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم گناہ بھی کر لو، برائی بھی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی
جس راستے پہ ڈال دیا تھا، جنت کے راستے پہ، اس راستے پہ چل کر جنت میں جانا ان کا یقینی تھا. اس راستے سے وہ ہٹ نہیں سکتے تھے اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس راستے پہ ڈال کر انہیں جنت کا مستحق بنا دیا. فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، تم جو عمل بھی کر لو میں نے تمہارے لیے مغفرت کے اور جنت کے فیصلے کر دیے. یعنی اس جنت والے راستے سے تم کبھی بھی ڈگمگاؤ گے نہیں، کبھی بھی اس راستے سے تم ہٹو گے نہیں. تو یہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ہم بھی میدان میں جائیں اور ہمیں بھی یہ اعزاز ملے جو شرکائے بدر کو ملا تھا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم نے نبی کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے دی ہے، اور نبی کی تو ہر بات اللہ کی مرضی اور حکم سے ہوتی ہے. مشورہ کیا کہ جب نبی تشریف لائیں گے تو ہم اپنی رائے واپس لے لیں گے اور معذرت کر لیں گے. تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے جہاد کا لباس پہنا ہوا تھا، جنگی لباس پہن کے آپ تشریف لائے. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی رائے کے سامنے اپنی رائے پیش کی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، نبی جب جہاد کا لباس پہن لے، جب تک حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے نبی لباس کو نہیں اتارا کرتا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا کہ ہم میدان احد میں جائیں گے. احد کا میدان مدینہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے. جب لشکر کی تیاری ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر پہ جب نظر ڈالی تو اس میں کوئی بچہ نظر آیا جو حضرت خدیج کا بیٹا تھا، رافع بن خدیج. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بھائی تم چھوٹے ہو، کم سن ہو، لہذا تم واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ میدان جہاد بچوں کا کھیل نہیں ہے، لہذا تم واپس ہو جاؤ. وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا چھوٹا بھی تو نہیں، اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں میدان جہاد میں وہ کارنامے دکھاؤں، وہ جوہر دکھاؤں کہ فرش پہ محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے گے، عرش پہ خدا خوش ہو جائے گا، ایسے جوہر دکھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دے کر ان کو اجازت دے دی. کیسے عظیم لوگ تھے، کیسا جذبہ تھا ان کے دلوں میں. لوگ تو زندہ رہنے کی، زندگی کی حرص کرتے ہیں، صحابہ اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کی حرص کر رہے ہیں. جب انہیں اجازت ملی، ایک دوسرا بچہ آگے آیا کہ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو اجازت دے دی تو مجھے اور اللہ کی شان کی یہ قد میں رافع سے بھی چھوٹے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ بہت چھوٹے ہو، آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. کہ اللہ کے رسول آپ نے ان کو اجازت دے دی، حالانکہ میں اگر اس کے ساتھ کشتی کروں تو میں ان کو پچھاڑ دوں گا، میں اس پہ غالب آ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا اس پہ غالب آ جاؤ گے؟ جی اللہ کے رسول. فرمایا کس کے بیٹے ہو؟ کیا نام ہے؟ کہا میرا نام سمورہ. بیٹے کس کے ہو؟ فرمایا جندب کے. آپ نے فرمایا ابھی کشتی کر کے اس کو
کو بچھاڑ دو گے؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کشتی کر میرے سامنے۔ اب حضرت سمورہ نے رافع کا ہاتھ پکڑ کے یوں اپنی طرف کھینچا اور اپنے منہ کے قریب کر کے اس کے کان میں کہنے لگے دیکھ تجھے تو اجازت مل گئی ہے، مسئلہ میرا ہے، ساری زندگی مجھے گراتے رہنا لیکن آج خود گر جانا تاکہ مجھے بھی اجازت ملے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے، دنیا کی پہلی کشتی ہے کہ جو انعام لینے کے لیے نہیں لڑی جا رہی، جان دینے کے لیے لڑی جا رہی۔ پہلوان کشتیاں کرتے ہیں انعام کے لالچ میں دوسرے مردی مقابل کو گراؤں گا تو مجھے انعام ملے گا، میرا نام بڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں جو کشتی لڑی جا رہی ہے یہ نام بڑا کرنے کے لیے نہیں، انعام لینے کے لیے نہیں، جان قربان کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ حضرت رافع نے اپنے آپ کو گرا دیا، حضرت سمورہ بن جندب پر غالب آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں تو اب مجھے بھی تو اجازت ہونی چاہیے کہ میں اس پہ غالب آ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اجازت دی اور آپس میں گفتگو کی کہ دیکھو اکٹھے کھیلتے ہیں، میدان جنگ میں بھی اکٹھے جائیں گے، زخمی ہو کر کامیاب ہو کر واپس آئیں گے، ہمارا جسم ہمارا چہرہ خون سے رنگین ہوگا، ہماری مائیں جب ہمارے چہروں پہ بوسے لیں گی ان کے ہونٹ ہمارے خون کی سرخی سے سرخ ہو جائیں گے۔ جو عورتیں، جن عورتوں کے ہونٹ مجاہدین کے خون سے رنگین ہوتے ہیں پھر وہ مجاہد ہی پیدا کرتے ہیں، اور جن کے ہونٹ لپسٹک سے سرخ ہو جائے وہ مجاہد کبھی پیدا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میدان جہاد میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ اوپر ایک ٹیلے میں مقرر کیا اور ان کو یہ تاکید دی کہ نیچے میدان میں چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح، تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، تم لوگوں نے اپنا مقام نہیں چھوڑنا، تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو گے۔ چنانچہ جب شروع ہوئی، کفار کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے بھی، جب آپس میں گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، صحابہ کرام نے اس لڑائی میں بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، بڑے زور و شوق سے صحابہ کرام لڑے، اور ان میں تو کچھ وہ صحابہ بھی تھے جو پچھلے جنگ بدر میں پچھلے سال زخمی بھی تھے، ابھی تک ان کے زخم ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ وہ میدان احد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے کفار کے ساتھ وہ مقابلہ کیا، اتنے جذبے سے لڑے کہ کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، کافر بھاگ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ربیع، یہ زخموں سے چور ہے۔ صحابہ ایک صحابی فرماتے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ بھائی میرے سعد کو دیکھو کس حال میں، اور اگر وہ تمہیں زندہ ملے تو اس سے کہنا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس حال میں ہو۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پہلے ان کو مقتولین میں ان کو تلاش کیا، وہ مجھے نہ ملے، پھر جب میں آگے گیا زخمیوں میں نے ان کو تلاش کیا تو حضرت سعد بن ربیع زخموں سے چور پڑے تھے، 70 زخم تھے ان کے جسم پر، کچھ تلواروں کے تھے،
تیروں کے زخم تھے، ابھی جسم میں سانس باقی تھی. تو میں نے کہا سعد، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے کہ تم کس حال میں ہو. فرمایا میری طرف سے بھی میرے نبی کو سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ میں جنت کی خوشبوئیں پا رہا ہوں، جنت کی خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں. اور میری برادری سے، میری قوم سے کہہ دینا کہ اگر تمہاری آنکھیں کھلی رہی اور خدا نہ خواستہ رسول اللہ کو کافر پہنچ گئے، رسول اللہ کو اذیت تکلیف پہنچا دی، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر کی قابل قبول نہیں ہوگا. قربان ہو جاؤ اپنے نبی پر، اپنا تن من دھر مار دو، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دو، لیکن رسول اللہ کے جسم پہ آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں بڑے عظیم کارنامے دکھائے. جب کفار نے ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار بھاگ گئے، اب مسلمان جب مال غنیمت سمیٹنے لگے تو وہ جو اوپر قلعے میں مسلمانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا کہ اب ہمیں نیچے چلا جانا چاہیے. اب تو مسلمانوں کو فتح مل گئی، کفر بھاگ گیا. ان کا جو امیر تھا انہوں نے منع کیا کہ بھائی ہمیں نبی پاک نے منع کیا، ہمیں نہیں جانا چاہیے نیچے. لیکن آپس میں اختلاف ہوا اور یہ لوگ نیچے آ گئے، سوائے چند آدمیوں کے. مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے. ادھر سے کفار نے جب درے کو خالی دیکھا تو وہ اوپر درے پہ چڑھ آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے اور بڑے عجیب و غریب تین انداز تھے. وہ جو اوپر درے پہ مسلمان کھڑے تھے ان کا مقابلہ کفار سے ہوا، لیکن یہ دو چار آدمی تھے اور وہ کثرت میں تھے، چنانچہ یہ شہید ہو گئے. اب کفار نے اوپر سے تیر اندازی کی، صحابہ کرام کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. یکبارگی سے انہوں نے حملہ کیا، تیروں کی بارش کر دی. صحابہ جو ابھی لڑائی سے بے خبر تھے، وہ تو اپنا مال سمیٹنے میں مصروف تھے. اب جب اچانک حملہ ہوا تو صحابہ کرام کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے، سارے ادھر ادھر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 افراد رہے. انصار کے لوگ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش فرما رہے ہیں. کفار آپ کے قریب پہنچے، آپ کا گھیراؤ کر دیا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے نبی پاک کو شہید کر دیں. آپ نے فرمایا کوئی ہے ان کے لیے؟ حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن ایک انصاری آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول میں ان سے نمٹ جاتا ہوں. اس انصاری نے کفار کا مقابلہ کیا، ان کو دور بگایا اور خود شہید ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے قریب پہنچے کفار. پھر نبی پاک نے فرمایا کوئی ہے ان کے لیے؟ پھر حضرت طلحہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں ان سے نمٹتا ہوں. لیکن ایک اور انصاری اٹھے اور انہوں نے کفار کو دور بگایا اور خود شہید ہو گئے. کرتے کرتے کئی انصاری صحابی شہید ہوئے اور بالآخر نبی پاک اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں طلحہ رہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا ہر تیر اپنے ہاتھ سے روکے. اتنے تیر ان کے ہاتھ کو لگے کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ ضائع ہو گیا. لیکن
کسی تیر کو نبی پاک کو لگنے نہیں دیا حضرت طلحہ۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی پہ نبی پاک کے منہ کا منہ کھڑے ہو گئے اور سارے کفار کی طرف سے آنے والے تیر اپنی پشت پہ برداشت کرتے رہے۔ کفار کی طرف سے آنے والے تیروں نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کو شدید زخمی کیا، چور چور کر دیا، لیکن ابو دجانہ نبی پاک کے منہ کے آگے سے بھی ہٹے کہ کوئی تیر میرے نبی کو نقصان نہ دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ ایک بدبخت کافر نے دور سے پتھر پھینکا جو میرے نبی کے دندان مبارک پہ لگا اور 2 دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے۔ آپ کے سر میں لوگ نکلنے لگے۔ صحابہ کرام اب ان کفار کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے تو مشرکین میں سے ایک نے آواز لگائی، نعوذ باللہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اب اس اعلان سے، اس آواز سے کفار کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور مسلمان پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی پاک پہ پڑتی ہے، اونچی آواز میں اعلان کرتے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، نبی پاک زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں زندہ ہوں۔ صحابہ کرام نبی پاک کے گرد یوں جمع ہو گئے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے جمع ہوتے ہیں۔ اور ایک کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، غالباً امیہ بن خلف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا میں نے گھوڑا پالا ہے اور میں اس پہ چڑھ کے آپ کو قتل کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا تو میرے ہاتھ سے قتل ہو۔ جب یہ قریب آنے لگا تو صحابہ نے کہا ہم اس کا کام کر لیں۔ نبی پاک نے فرمایا اس کو میرے قریب آنے دو۔ اب جب وہ قریب آیا نبی پاک نے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور یوں اس کو مارا، تھوڑا سا اس کو زخم آیا اور وہ چیختا چلاتا ہوا پیچھے جا رہا۔ ساتھیوں نے اس کو آر دلائی کہ یار چھوٹا سا زخم ہے اور اسے اتنا تو جو ہے وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ کہا خدا کی قسم جو تکلیف مجھے زخم سے ہو رہی ہے پورے مدینہ کے لوگوں میں، مکہ کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ اور کہنے لگا کہ میں اسی سے مر جاؤں گا کیونکہ محمد نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر یہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس کافر کو نبی پاک کی زبان پر، نبی پاک کی بات پر اتنا یقین ہے اور اسی زخم سے پھر وہ مردار بھی ہو۔ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف سے کمانڈر تھے، چیف کمانڈر، اس نے آواز لگائی افی القوم محمد، کیا اس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جواب مت دے۔ پھر کہنے لگا ابو بکر موجود ہے؟ پھر کہنے لگا عمر موجود ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ اب جب اس کو کسی نے جواب نہ دیا تو خوشی سے کہنے لگا اولو حبل، اے حبل بلند ہو جا۔ کیا مطلب کہ ہم نے نبی پاک کو نعوذ باللہ اور اس کے ساتھی کو شہید کر دیا۔ اولو حبل۔ پھر کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اب جواب کا مجھے
اجازت دے دیجئے. آپ نے فرمایا دے دو جواب، لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں ہے. اب جب اس نے مسلمانوں کی طرف سے جواب سنا، اعلان سنا، تو گھبرا گئے. اور اسی لڑائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. یہ نبی پاک کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی دودھ شریک بھائی بھی تھے، کہ آپ نے اور آپ کے چچا حمزہ نے ایک عورت کا دودھ پیا. دودھ شریک بھائی بھی ہیں اور سگا چچا اور بھتیجا بھی ہے. مشرکین مکہ نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی، کان کاٹے، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، غسلہ کیا، لاش کے 12 ٹکڑے کیے، کلیجہ نکال کر چبایا گیا. حضرت امیر حمزہ کی لاش کو لے کر نبوت بھی آبدیدہ ہو گئی. نبوت بھی اپنی آنکھوں پر اپنے آنسو پر کنٹرول نہ کر سکی. آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہوا ہے اور لاش ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے نبی پاک کے پاس اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آتی ہوں. نبی پاک نے حضرت زبیر سے فرمایا جاؤ اپنی اماں کو منع کر کہ کوئی بہن اپنے سگے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی. عورت تو کمزور ہے، کہیں معاملہ نہ شروع کر دے، ماتم نہ شروع کر دے. حضرت زبیر گئے، فرمایا اما رسول اللہ نے منع کر دیا. فرمایا جاؤ بیٹا نبی پاک سے کہہ دو کہ آپ کی پھوپھی کہہ رہی ہے اگر آپ مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں نہیں آؤں گی. آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں اپنے بھائی کو قیامت کے دن دیکھ لوں گی. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ صفیہ اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں، فخر کرنے کے لیے آ رہی ہے. حضرت زبیر پیغام لے کر آئے. نبی پاک نے فرمایا جاؤ صفیہ سے کہہ دو آ جاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور 2 چادریں کفن کے اپنے ساتھ لے کر آئی کہ میں اپنے بھائی کو کفن دوں. اب جب آئی لاش کے اوپر بیٹھی، کپڑا ہٹایا، حضرت حمزہ کی لاش 12 ٹکڑوں میں بکھری پڑی ہے. ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نگاہ اپنے بھائی پہ ڈالی اور ایک نگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور پھر کہا اے بھتیجے، جو آپ زندہ ہیں، آپ خیریت سے ہیں، حمزہ جیسے ہزاروں بھائیوں کی ایسا حشر ہو جائے ہمیں منظور ہے. ہم خوش ہیں کہ میرا بھائی آج اسلام کے لیے کٹ مر چکا ہے. فخر کیا اپنے بھائی کی شہادت پر. شہید قابل فخر ہوتا ہے، قابل ماتم نہیں ہوتا. شہادت کی موت تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے. میرے نبی نے خود شہادت کی تمنا کی، لَأُرِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. شہادت قابل فخر موت ہے. شہید قابل ماتم نہیں ہے، قابل فخر ہے. اور شہید تو وہ عظیم الشان انسان ہے کہ جس کے لیے قرآن نے بھی کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بھی گمان مت کرو، وہ
میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے شہید کی روح کو اللہ سبز رنگ کے پرندے کے پوٹے میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ سارا دن جنت میں اڑتا رہتا ہے، دانا دن کر چنتا رہتا ہے، اور رات کو اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے لٹکائے گئے ہیں، ان میں آ کے آرام کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، خون بہ رہا ہوگا. اس خون کا رنگ خون کی رنگت کی طرح ہوگا، لیکن اس کی خوشبو مشک و زعفران کی طرح ہوگی، اور بڑا قابل فخر ہوگا شہید قیامت کے دن میں. روایات میں آتا ہے کہ شہید سے اللہ پوچھتا ہے، جنت میں اللہ اس کو پہنچا دیتا ہے، اور کوئی آرزو تمنا ہے؟ شہید کہتا ہے باری تعالیٰ بس ایک آرزو اور تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، کہ میں پھر تیری راہ میں شہید ہو کے آؤں، کہ جو مزہ اور لطف تیری راہ میں کٹتے ہوئے مجھے آیا تھا وہ جنت میں بھی مجھے نہیں آ رہا. اور جب میدان جہاد میں صحابہ کو تیر لگتے، تلوار لگتی اور وہ زمین پہ گرتے تو کہتے فزتم رب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لڑائی میں صحابی احد پہاڑ کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. ساتھیوں نے پکڑا، بھائی کدھر کفار کے درجے میں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے چھوڑو، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سیدھا گئے کفار کی طرف اور لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی حالت دیکھی فرمایا چچا تو بڑا اچھا انسان تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا، خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھے کفار پہ فتح دی تو میں تیرے بدلے میں 70 کافروں کا غسلہ کروں گا. قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. میرے محبوب اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ اتنا ہی بدلہ لیں گے کہ جتنا آپ کے آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور اگر آپ صبر کر لیں تو صبر آپ کے لیے بہت بہتر ہے. یہ آیت نازل ہوئی، میرے نبی نے فرمایا میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. حضرت صفیہ نے بھی بھائی کی لاش پر صبر کیا اور فخر کیا کہ میرا بھائی آج قابل فخر ہے، اسلام کے لیے شہید ہوا ہے. اور شہید بھی عام نہیں، 12 ٹکڑوں کے ساتھ شہید ہوا ہے. پھر جب حضرت حمزہ کو کفن دینے لگے، بہن چونکہ 2 چادریں لے کر آئی تھی تو قریب میں ایک شہید انصاری پڑے ہوئے تھے، انصاری صحابی وہ بھی شہید تھے، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک نے فرمایا میرا چچا 2 کپڑوں میں دفن ہو جائے اور شہید انصاری صحابی کے لیے کپڑا نہ ہو تو یہ نامناسب بات ہے، یہ انصاف نہیں ہے. ایک کپڑے میں میرے چچا کو کفن دیا جائے، ایک میں حضرت سہیل انصاری کو دیا جائے. اب جب کپڑوں کو چیک کیا گیا، ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی. اب بڑی چادر کس کو دے، چھوٹی کس کو دے؟ نبی پاک نے فرمایا پورا ڈالو، جو چادر جس کے حصے میں آ گئی اسی نے اس کو ترتیب کر دیا. جب پورا ڈالا گیا تو بڑی چادر حضرت سہیل کے حصے میں آئی، چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کی قسمت کی. آپ نے فرمایا اس چھوٹی چادر کو اس میں میرے چچا کو کفن دے دیا جائے. اب جب کفن دینے لگے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کو چھپا دیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا سر پہ چادر کھلی کر دو اور پاؤں پر گھاس، اس نامی گھاس ہے، فرمایا وہ ڈال. نبی کا چچا ہے، اسلام کے لیے اپنے جسم کے 12 ٹکڑے کروا دیے، ناک، کان، ہونٹ اور اپنی ناک بھی کٹوا دی. اور جب کفن کا وقت آیا تو کفن بھی پورا نہیں ملتا.
نبی پاک نے فرمایا سید الشہداء ولی حمزہ، میرا چچا تمام شہیدوں کے سردار، تمام شہیدوں کے سردار۔ پھر میرے دوستو تفصیلی واقعہ ہے، مسلمان دوبارہ منظم ہوئے اور دوبارہ پھر کفار پر حملہ کیا اور پھر کفار کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس لڑائی میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ گئے، لیکن چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، غلطی اجتہادی تھی، نبی پاک کی انہوں نے جان بوجھ کے نافرمانی صحابہ نے نہیں کی، اجتہادی غلطی تھی کہ ہم نیچے جاتے ہیں، اب تو لڑائی ختم ہو گئی، لیکن اس چھوٹی سی غلطی نے کتنا بڑا نقصان کیا کہ 70 صحابہ کرام اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ 70 اللہ نے بتلا دیا کہ نبی پاک کی چھوٹی سی بات بھی نہ ماننا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ آپ کی باتوں میں، آپ کے حکموں پر چلنے میں، آپ کے طریقوں پر چلنے میں کامیابی ہے۔ آپ کی نافرمانی کرنے تو انسان دنیا آخرت میں نقصان اٹھائے۔ جب مسلمانوں کے 70 افراد شہید ہوئے تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بس اب کام پورا ہو گیا، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، بات برابر ہو گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا برابری نہیں ہوئی، اس لیے کہ تمہارے مقتولین تو جہنم میں ہیں، ہمارے مقتولین تو جنت میں۔ جو کافر بن گئے وہ تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، ہمیشہ کے لیے جہنم کی ایندھن بن گئے، اور ہمارے جو مسلمان شہید ہوئے فرمایا وہ جنت میں گئے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ احد کی لڑائی جو ہجرت کی تیسرے سال 6 شوال کو یہ معرکہ پیش آیا، 6 شوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس لڑائی میں شریک ہوئے، آپ کے دندان شہید ہوئے، آپ کے سر میں لوہے کے کڑے لگے۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے اس خول کو یوں پکڑا اور اس کو نکالنے کی کوشش کی، ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ دوسرا خول نکالنے کی کوشش کی، خول دونوں نکال لیے لیکن 2 دندان آپ کے شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے صحابی۔ ایک اور صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے اس زخم پر یوں منہ رکھ کر نبی پاک کا سارا خون چوس کر پی لیا۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ تم پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے، کہ جس کے خون میں ہمارا خون شامل ہو جائے اس پر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے میرے دوستو۔ 2 ننھے بچے بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا یہ صحابہ کرام کا شیوا تھا۔ نبی پاک کی عظمت کے لیے، نبی پاک کی ذات کے لیے صحابہ کرام نے اپنے ننھے دودھ پیتے بچوں کو بھی قربان کروا دیا۔ ایک لڑائی کے موقع پر ایک عورت 3 ماہ کا شیرخوار بچہ لے کر آئی کہ لگے اللہ کے رسول میرے پاس میرا خامن نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے کہ لڑائی میں بھیج سکوں، یہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ کیا کام دے؟ اللہ کے رسول میں جانتی ہوں یہ لڑ نہیں سکتا، کسی صحابی کو ہاتھ میں پکڑا دے بطور ڈھال کے استعمال کرے کہ اس مجاہد فی سبیل اللہ کی طرف اگر تیر آئے گا تو میرے بچے کو آگے کر دے، میرا بچہ شہید ہو جائے گا، صحابی کی جان بچ جائے گی، قیامت کے دن میں شہید بچے کی ماں کہلاؤں گی۔ ایک صحابیہ نے اپنے سر کے بال کاٹے، حاضر خدمت کر دی اللہ کے رسول، اور تو کچھ نہیں ہے، یہ بات میں پیش کرتی ہوں کسی مجاہد کو دے دے، سامان باندھنے کے لیے رسی سے بنا دے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا، ابو بکر نے گھر کا سارا مال دیا، عمر نے گھر کا آدھا مال دیا، لیکن ساری صحابی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا، صبح ایک لب ایسے 2 لب کھجور کے لے کر آیا، اللہ کے رسول یہ میری ساری رات کی محنت ہے، قبول فرما لیجیے، مجاہدین میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو یوں
الٹا پلٹا رہے ہیں اور خوشی سے ان کے لیے برکت کی دعائیں دے رہے ہیں. ان جذبات کی مثال پیش نہیں ہوتی میرے دوستو. یہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کی ناموس پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی بھی نذرانے پیش کیے, ہر چیز قربان کر دی اور بتلا دیا کہ رسول اللہ اور دین سے محبت یوں کی جاتی ہے. آج ان صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے لیے, ان صحابہ کے تذکرے سننے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جو دین اتنی قربانیوں سے گزر کر میرا آپ تک آیا ہے, آج ہمارے پاس اس دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. نہ ہماری زندگیوں میں دین ہے, نہ ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال میرے دوستو, ان صحابہ کرام کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو میدان احد میں کٹ گئے, شہید ہو گئے, اسلام کے لیے قربان ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسے جذبے نصیب فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.